بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کسی صحرائی علاقے میں سفر فرما رہے تھے۔ رات کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ میں شمع رسالت کے پروانوں کی ایک کثیر تعداد تھی۔ اثنائے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ خیال آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں پانی تلاش کرو ورنہ صبح تشنہ لب اٹھو گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر لوگ چونک پڑے اور پانی کی تلاش میں دور دور تک پھیل گئے، لیکن ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑنا گوارا نہ کیا اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے ساتھ رہے۔ محبت وحی اور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر محو خواب تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونگ میں کسی طرف جھکتے تو وہ صاحب برق رفتاری سے آگے بڑھ کر ٹیک لگا دیتے۔ ایک دفعہ اونگ ذرا گہری ہو گئی اور خطرہ پیدا ہوا کہ نصیب دشمناں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گر نہ پڑیں۔ ان صاحب نے آگے بڑھ کر پوری قوت کے ساتھ سہارا دیا۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور فرمایا کہ کون؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کب سے میرے ساتھ ہو؟ عرض کی غروب آفتاب کے وقت سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جواب سن کر خوش ہوئے اور دعا دی، اللہ تمہارا نگہبان رہے جس طرح تم نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہبانی کی۔ یہ صاحب رسول جن کے اخلاص عمل کی خیر الخلائق فخر موجودات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحسین فرمائی اور جن کے لیے لسان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حفظک اللہ یعنی اللہ تمہاری حفاظت کرے کے الفاظ ادا ہوئے، حضرت حارث بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو تاریخ میں اپنی کنیت ابو قتادہ سے مشہور ہیں۔ حضرت ابو قتادہ حارث بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہترین شاہ سوار قرار دیا تھا، اس لیے وہ فارس رسول اللہ کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذرا سے اشارے پر ہر وقت جان کی بازی لگانے کے لیے وہ تیار رہتے تھے۔ ربیع الاول 6 ہجری میں عینیہ بن حسن فزاری نے 40 سواروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے چند میل دور چشمہ ذی کرد کے قریب غابہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور گلہ بان حضرت ذر بن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 20 شیردار اونٹنیاں ہانک کر لے چلا۔ اتفاق سے حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار وہاں آ نکلے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ماہر قدر انداز اور بلا کے تیز رفتار تھے۔ انہوں نے جب یہ واقعہ دیکھا تو غیرت دینی نے انہیں شعلہ جوالہ بنا دیا۔ پہلے تو ایک قریبی ٹیلے پر چڑھ کر مدینہ کی طرف منہ کر کے یا صبا ہا کا نعرہ لگایا۔ اہل عرب یہ نعرہ مصیبت کے وقت مدد مانگنے کے لیے لگایا کرتے تھے۔ اس کے معنی تھے اے صبح کی مصیبت۔ پھر حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ کو گھوڑے پر سوار کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دینے کے لیے مدینہ روانہ کیا اور خود اکیلے ہی درختوں کی آڑ لے کر چھاپا ماروں پر پتھروں اور تیروں کی بوچھاڑ کر دی، یہاں تک کہ وہ اونٹنیاں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد مدد لے کر پھر آ دھمکے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے پر ڈٹے رہے، لیکن ان کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ ادھر اس واقعہ کی اطلاع ملتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو غارت گروں کا تعاقب کرنے کا حکم دیا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاتے ہی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن الاسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑوں پر سوار ہو کر برق رفتاری سے جائے واردات پر پہنچے۔ بنو فزارہ کے لٹیرے مسلمان شہ سواروں کو دیکھ کر بھاگے، لیکن حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا تعاقب کیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر روکا کہ جلدی نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آنے تک صبر کرو۔ لیکن حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے اور جوش شجاعت میں دورانہ آگے بڑھتے گئے۔ عبد الرحمن فزاری ان کے مزاحم ہوا۔ اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اپنے نیزے سے بھرپور وار کیا۔ اس کا گھوڑا ہلاک ہو گیا، لیکن وہ خود بچ گیا اور اپنے نیزے سے حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو چھید ڈالا۔ وہ شہید ہو کر فرش خاک پر گرے تو ان کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ عین اسی وقت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھوڑا دوڑاتے وہاں پہنچ گئے۔ حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاک و خون میں غلطاں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ انہوں نے اپنے نیزے سے عبد الرحمن پر ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ آنن فانن جہنم واصل ہو گیا۔ اس طرح انہوں نے پلک جھپکنے میں حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے لیا۔ اسی اثناء میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے آن ملے اور ان تینوں سرفروشوں نے لٹیروں کو اپنے نیزوں کی نوکوں پر رکھ لیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے کچھ اور سوار بھی پہنچ گئے تو بدطینت لٹیرے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن شہ سواران اسلام نے غروب آفتاب تک ان کا تعاقب جاری رکھا۔ رات کا اندھیرا پھیلنے کے بعد واپس ذی قرد پہنچے تو وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 500 مسلح جاں نثاروں کے ساتھ موجود پایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ سن کر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مجاہدین کی جاں بازی کی تحسین فرمائی اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ آج ابو قتادہ بہترین سوار تھے۔ شعبان 8 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو غطفان نے نجد کے ایک مقام خضرا میں اجتماع کیا ہے اور وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ بنو غطفان پیشہ ور رہزن تھے اور مسلمانوں سے ان کو خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی مدینہ کے نواح میں کئی بار چھاپے مار چکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 آدمیوں کا ایک دستہ دے کر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی گوشمالی کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے خضرا کا فاصلہ چھپ چھپا کر ایسی ہوشیاری سے طے کیا کہ دشمن کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ جب وہ اچانک غطفانی مفسدوں کے سر پر جا پہنچے تو وہ بکھلا اٹھے۔ بعض لوگوں نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن جلد ہی ہمت ہار کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثیر مال غنیمت ہاتھ لگا، جس میں بہت سے قیدیوں کے علاوہ 2000 بکریاں اور 200 اونٹ بھی تھے۔ انہوں نے اس کا خمس نکال کر باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ اس واقعہ کو سریہ محارب سے موسوم کیا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد شوال 8 ہجری میں حنین کا خونی معرکہ پیش آیا۔ لڑائی کے آغاز میں بنو حوازن کے ماہر قدر اندازوں نے اپنی کمین گاہوں سے ایسی شدت کی تیر باری کی کہ مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہو گئیں اور جنگ احد کا سا منظر قائم ہو گیا۔ اس نازک موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزم و استقامت کا کوہ گراں بن کر میدان جنگ میں کھڑے رہے۔ صرف چند جاں نثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، جن میں سے ایک حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
وہ شروع سے اخیر تک مارکا کارزار میں داد شجاعت دیتے رہے۔ لڑائی میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ایک مشرک اور مسلمان ایک دوسرے سے نبرد آزما تھے۔ ایک دوسرے مشرک نے مسلمان پر پیچھے سے حملہ کرنا چاہا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بجلی کی طرح لپکے اور اس مشرک پر اپنی تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کا ہاتھ کٹ کر دور جا پڑا۔ وہ بڑا شہزور اور تنومند آدمی تھا۔ دوسرے ہاتھ سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپٹ گیا اور اس زور سے دبایا کہ انہیں بے بس کر دیا۔ لیکن آدمی باہمت تھے، موقع پا کر اپنا خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ کر جہنم واصل کر دیا اور خود دوسری طرف چل دیے۔ مکہ کے ایک شخص جو اس معرکے میں موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرے ہٹ گئے ہیں، تو انہوں نے مقتول مشرک کا سامان اتار کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ اسی اثناء میں دوسرے مسلمان بھی پلٹ پڑے اور مشرکین کو اپنے نیزوں اور تلواروں پر رکھ لیا۔ جلد ہی مشرکین خاک نامرادی چاٹنے پر مجبور ہو گئے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مظفر و منصور کیا۔ لڑائی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس مسلمان نے کسی مشرک کو قتل کیا ہے، وہ ثبوت پیش کرے تو مقتول کا سامان اس کو دلایا جائے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا، میں نے ایک مشرک کو قتل کیا ہے، کون ہے جو میری بات کی تصدیق کرے؟ لوگ خاموش رہے۔ انہوں نے یہ اعلان 3 بار کیا، لیکن کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ کیا بات ہے؟ انہوں نے سارا قصہ بیان کیا تو ایک صاحب اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سامان میرے پاس ہے، لیکن ابو قتادہ کو راضی کر کے مجھے دلوا دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، یہ انصاف سے بعید ہے کہ مشرک کو مارے تو خدا کا شیر اور اس کے مال پر قبضہ جمائے مکہ کا ایک قریشی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق فرمایا اور وہ سامان حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلوا دیا۔ انہوں نے اسے فروخت کر کے بنو سلمہ کے محلے میں ایک باغ خرید لیا۔ 11 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند نشین خلافت ہوئے تو آنن فانن سارے عرب کو فتنہ ارتداد نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنہ کو فروغ کرنے کے لیے مختلف علاقوں کی طرف 11 لشکر بھیجے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شامل ہو گئے، جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے اور خوب داد شجاعت دی۔ عہد صدیقی کے بعد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نمایاں طور پر سامنے آتا ہے۔ عہد فاروقی کے کسی جہاد میں انہوں نے حصہ لیا یا نہیں، کتب سیر اس بارے میں خاموش ہیں۔ ممکن ہے یہ زمانہ انہوں نے خاموشی سے مدینہ منورہ میں گزارا ہو، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت ایسی تھی جو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایما پر مدینہ منورہ میں بالاستقلال مقیم رہی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی امارت پر فائز کیا، لیکن کچھ ہی عرصہ کے بعد ان کی جگہ قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عہدہ تفویض کیا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شریک ہوئے۔ 38 ہجری میں خوارج سے مقابلہ پیش آیا۔ نہروان کے مقام پر خوارج اور لشکر مرتضوی کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ اس لڑائی میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل فوج کا افسر بنایا۔ انہوں نے اپنے شجاعانہ حملوں سے خوارج جیسے سخت گیر جنگجوؤں کا منہ پھیر دیا اور اس وقت بھی وہ ثابت قدم رہے۔
جب خوارج کے پے در پے خوفناک حملوں سے فوج مرتضوی کے سواروں کے قدم ڈگمگا گئے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیس بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دوسرے جانبازوں نے اپنی سرفروشی سے صورتحال کو سنبھال لیا اور شدید لڑائی کے بعد خارجی لشکر کے پرخچے اڑا دیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 40 ہجری میں وفات پائی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ انہوں نے 50 ہجری اور 60 ہجری کے درمیان کسی وقت سفر آخرت اختیار کیا۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کسی صاحب کو قرض حسنہ دیا، مقررہ مدت گزرنے کے بعد اپنی رقم واپس مانگنے گئے تو وہ صاحب چھپ رہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، ایک دن گھر گئے تو گھر پر موجود تھے، آواز دی تو خاموش رہے۔ اتنے میں ان کا کمسن بچہ باہر آیا، اس نے پوچھنے پر بتایا کہ گھر میں ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ بلند آواز سے کہا، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ کھانا کھا رہے ہو، اب نکل آؤ، چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب وہ صاحب باہر آئے تو پوچھا، میں بار بار آتا ہوں اور تم ملنے سے گریز کرتے ہو، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں اپنی مصیبت کا ذکر دوسروں کے سامنے کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی مصیبت دنیا سے چھپاتا تھا۔ مجھ پر پیغمبری وقت آن پڑا ہے، سخت تنگ دست ہوں اور اہل و عیال کی پرورش بھی بڑی مشکل سے کر رہا ہوں۔ میرے پاس کچھ ہوتا تو کب کا قرض چکا دیتا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کی قسم کیا واقعہ ہی تمہارا حال یہی ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بے اختیار سیل اشک رواں ہو گیا اور بولے، اللہ کی قسم میں تم سے کچھ نہیں لوں گا، جاؤ میں نے اپنا قرض معاف کیا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک انصاری کا جنازہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ مرنے والے پر کچھ قرض تو نہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف 2 دینار اس پر قرض ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، اس نے کچھ ترکہ بھی چھوڑا ہے یا نہیں؟ لوگوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نماز پڑھ لو، میں قرض دار کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ فوراً حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مرنے والے کا قرض میں اپنے پاس سے ادا کر دوں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت جا کر مرحوم مسلمان کا قرض ادا کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ طلب کر کے نماز پڑھائی۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے۔